अमरविल एपिसोड 63। वो इस घर का लाउंज था। अलीज़े ने एक औरत को चीखते सुना। इसने इस औरत पर तवज्जो दिए बगैर पलट कर इस दरवाजे को बंद किया और इसे लॉक करने की कोशिश करने लगी। इसे एक पल में अंदाजा हो गया कि वो दरवाजा लॉक नहीं हो सकता था। इसकी चाबी लॉक होल में नहीं थी। दरवाजे पर कोई चिटकी भी नहीं थी। अलीज़े ने मुड़कर लाउंज में देखा। वहां एक औरत और मर्द हवास बाख्ता इसे देख रहे थे। कौन हो तुम? अंदर क्यों आई हो? मर्द चिल्लाया। प्लीज मुझे छुपा ले, मेरे पीछे कुछ लड़के हैं, वो अंदर आ रहे हैं। वो इन सीढ़ियों की तरफ भागती हुई बोली, जो इसने लॉन्च में देखी थी। पलक झपकते में वो सीढ़ियों पर थी। नहीं, तुम हमारे घर से चली जाओ, निकलो यहाँ से, वो मर्द कह रहा था। मगर अलीज़े रुकी नहीं। इसने बाहर कुछ भागते कदमों की आवाज सुन ली थी और वो जानती थी कि लॉन्च का दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता था। बरक रफ्तारी से सीढ़ियां फलांगते हुए वो ऊपर के मंजर पर आ गई और एक कॉरिडोर में दाखिल हुई। वहां कुछ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। इसने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो नहीं खुला, वो लॉक था। तभी इसने लॉन्च में शोर सुना। वहां बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मर्द अब बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। अलीज़े भागती हुई अगले दरवाजे पर पहुंची और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के अंदर थी। इसने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया। की होल में लगी हुई चाबी इसने घुमाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और इसके बाद ऊपर लगा हुआ बोनट चढ़ा दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था और इसकी लाइट ऑन थी। बिस्तर के सिलवटों से महसूस हो रहा था कि वहां चंद लम्हे पहले कोई सोया या लेटा हुआ था, मगर अब वहां कोई भी नहीं था। और तब इसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे हुए फोन पर पड़ी। उखड़े हुए सांस और पसीने से भीगते वजूद के साथ वो चील की तरह फोन पर झपटी। इसने बर्क रफ्तारी से रिसीवर उठाकर शैला का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। इसे सीढ़ियों पर किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग यकीनन अब ऊपर आ रहे थे। इसका सांस रुकने लगा। वो किसी भी लम्हे इस तक पहुंचने वाले थे। बेल हो रही थी, मगर कोई भी रिसीवर नहीं उठा रहा था। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह के वास्ते फोन उठाओ, वो इल्तिजाइया अंदाज में बड़बड़ाने लगी। और तब भी दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, इसने शहला की आवाज सुनी, मगर इससे पेशतर कि वो कुछ बोलती, इसने साथ वाले दरवाजे पर किसी को ठोकर मारते सुना और फिर कोई बुलंद आवाज में गालियां देते हुए इसे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा। शहला, मैं अलीज़े हूँ, इसने उखड़ते हुए सांस के साथ सरगोशी में कहा। वो अभी इसका दरवाजा नहीं बजा रहे थे और वो चाहती थे कि इन्हें ये शक ना हो कि वो इस कमरे के बजाय साथ वाले कमरे में है। अलीज़े, तुम घर पहुंच गई हो? शहला ने दूसरी तरफ से इससे पूछा। मैं घर नहीं पहुंची हूँ। क्यों? और तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? शहला की आवाज में हैरत थी। शहला, प्लीज इस वक्त कोई सवाल मत करो, मेरी बात सुनो। मैं मुसीबत में हूँ, वो लोग मेरे पीछे आए थे, मैं घर में घुस गई हूँ और एक कमरे से तुम्हें फोन कर रही हूँ। वो लोग भी अंदर आ चुके हैं और अब साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे दूसरी तरफ से शैला की चीख सुनाई दी। प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। लीजे की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोने लगी। तुम कहाँ हो? किस घर में हो? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे इलाके में हूँ। घर का एड्रेस बता सकती हो? नहीं। घर की कोई निशानी? नहीं, नहीं, वो गड़बड़ाई और तब भी इसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनी। मुझे लगता है वो यहाँ है, इस कमरे की लाइट ऑन है, नीचे जाकर चाबियां लाओ। शहला, शहला, वो मेरे कमरे तक पहुंच गए, इसने रोते हुए इसे बताया। मम्मी, मम्मी, मोबाइल से पुलिस का नंबर मिलाए, इसने शहला को चिल्लाकर अपनी मम्मी को हिदायत देते सुना। अब दरवाजे पर ठोकरें मारी जा रही थी। वो गालियों की आवाजें सुन रही थी। अलीजे घुटी हुई आवाज में रो रही थी। अलीजे, अलीजे, फोन बंद मत करना, हम कॉल ट्रेस करवाते हैं, देखो, घबराना मत, वो शैला की आवाज सुन रही थी। वो भी अब रो रही थी। अलीजे, अलीजे, इसने रिसीवर पर अब शहला के भाई फरूक की आवाज सुनी। फरूक, दरवाजा टूटने वाला है, वो अंदर आ जाएंगे, वो भी अंदर आ जाएंगे, वो एकदम बुलंद आवाज में चिल्ला उठी। दरवाजा अब वाकई इतनी बुरी तरह धड़धड़ाया जा रहा था कि यूं लगता था वो किसी भी लम्हे टूटकर नीचे गिर पड़ेगा। अलीजे, कमरे में बाथरूम देखो,
وہاں اگر باتھ روم ہے تو اس کے اندر جا کر دروازہ بند کر لو اور کمرے کی لائٹ آف کر دینا۔ فون اگر باتھ روم کے اندر لے جا سکتی ہو تو لے جاؤ، اگر تار لمبی نہیں ہے تو پھر فون اٹھا کر بیڈ کے پیچھے چھپا دو، مگر فون بند مت کرنا۔ فاروق بلند آواز میں اسے ہدایت دینے لگا۔ ہم کال ٹریس کر لیتے ہیں، ہم ابھی تم تک پہنچ جائیں گے، گھبرانا مت، رو مت۔ مجھے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، وہ باتھ روم کا ہی ہوگا، تم وہاں چلی جاؤ اور اندر جا کر دیکھو وہاں کوئی ایسی چیز ہے جسے تم اپنا دفاع کے لیے استعمال کر سکتی ہو، اور مجھے یہ بتاؤ تم جس گھر کے اندر گئی ہو گاڑی لے کر گئی ہو؟ ہاں۔ دروازے پر کوئی چیز ماری گئی تھی۔ علیزے کے ہاتھ سے ریسیور گر پڑا، دروازہ بری طرح ہلا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بولٹ چڑھا لیا۔ باتھ روم میں ایک نظر دوڑاتے ہی اسے اپنے بالکل سامنے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ وہ باتھ روم یقیناً دو کمروں کے درمیان تھا، اور وہ کمرہ وہی تھا جسے اس نے سب سے پہلے کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بند تھا۔ اس نے برق رفتاری سے وہ دروازہ کھولا اور اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کمرے میں 16-17 سالہ ایک لڑکا نائٹ ڈریس میں اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب جلا ہوا تھا اور باتھ روم کے کھلے دروازے کی روشنی نے صرف اتنی جگہ کو روشن کیا تھا جہاں وہ لڑکا کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ علیزے کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ایک فرد ہے، اور یقیناً وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے دروازے پہ پڑنے والے ٹھوکروں سے خوفزدہ ہو کر اٹھا ہوگا، مگر اس نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی، اور پھر شاید باتھ روم میں ہونے والا شور سن کر وہ ادھر آیا ہوگا۔ مگر اسی لمحے علیزے اس باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ علیزے نے مڑ کر باتھ روم کے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ پلیز میری مدد کرو، یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، وہ اس کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس باتھ روم کے دروازے کو توڑ کر یہاں آ جائیں گے۔ وہ اندھیرے میں اس لڑکے کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ میرے پاپا اور ممی ٹھیک ہیں؟ اس لڑکے نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہوں گے، ان لڑکوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، یہ صرف آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میرے پاس موبائل ہے، میں نے پولیس کو فون کیا ہے۔ وہ لڑکا بات کرتے کرتے رک گیا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی تھی، برابر والے کمرے کا دروازہ یقیناً ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باتھ روم کا دروازہ اب دھڑا دھڑ بجایا جانے لگا تھا۔ پلیز مجھے کہیں چھپا دو، وہ لوگ یہ دروازہ بھی توڑ دیں گے۔ وہ پوری طرح وحشت زدہ ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں پورچ کی چھت پر کھلتی ہیں، آپ وہاں اتر جائیں اور لیٹ جائیں، اندھیرے میں آپ نظر نہیں آئیں گی، یا آپ وہاں سے نیچے لان میں اتر سکے تو، مگر پتہ نہیں یہ کتنے لوگ ہیں، اگر نیچے کوئی ہوا نہیں، آپ بس پورچ کی چھت پر اتر کر وہاں چھپ جائیں۔ اگر یہ لوگ میرا دروازہ دھڑ دھڑانا بند نہ کر دیتے تو میں بھی وہی چھپتا۔ یہ لوگ ابھی دروازہ توڑنے میں بہت وقت لیں گے، ہو سکتا ہے تب تک پولیس آ جائے۔ اگر پولیس نہ بھی آئے تب بھی ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ میرے کمرے میں آئی تھی اور پھر میرے کمرے کا دروازہ کھول کر چلی گئی۔ اس لڑکے نے تیزی سے کھڑکیاں کھولتے ہوئے کہا۔ اس نمبر پر رنگ کر کے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ علیزے نے کھڑکی پر چڑھتے ہوئے اس سے شہلا اور نانو کے نمبر بتائے، اور لڑکے نے سر ہلا دیا۔ وہ بڑی احتیاط اور خاموشی سے پورچ کی چھت پر اتر گئی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑکیوں کو دوبارہ بند ہوتے دیکھا۔ گھر کا گیٹ اب بند تھا۔ علیزے کا دل پھٹنے لگا۔ باہر چوکیدار نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ وہ پورچ کی چھت سے نیچے اترنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں کر سکی۔ لان کی تمام لائٹس آن تھی اور پورچ بھی روشن تھا۔ کوئی بھی اسے نیچے اترتے دیکھ لیتا تو وہ نہیں جانتی تھی وہ چاروں اندر تھے یا پھر ان سے کوئی باہر بھی تھا۔ وہ پورچ کی چھت کے سب سے طرح کونے میں جا کر بیٹھ گئی، اور تب بھی اس نے کمرے کو روشن ہوتے دیکھا جس کی کھڑکیوں سے وہ اتری تھی۔ یقیناً وہ لوگ اب وہاں تھے، اور اگر ان میں سے کسی نے کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے تو وہ فوراً جان جاتے کہ کھڑکیوں میں کوئی گرل نہیں تھی اور اس کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ دم ساتھے وہی بیٹھی رہی، اور پھر اچانک اس نے دور کہیں پولیس سائرن کی آواز سنی۔ اس کا رکا ہوا سانس یک دم بحال ہونے لگا۔ اس سے اندازہ تھا کہ سائرن کی آواز گھر کے اندر بھی جا رہی ہوگی اور وہ چاروں لڑکے اب وہاں نہیں ٹھہرے ہوں گے۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ سائرن کی آواز ایک آواز نہیں ہے،
ایک سے زیادہ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجا رہی تھی۔ اس نے یکدم نیچے پورچ میں دروازہ کھلنے اور کچھ بھاری قدموں کی آواز سنی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو بھاگ کر گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ پورچ کی چھت پر سر نیچے کر کے لیٹ گئی۔ نیچے پورچ میں کوئی گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گاڑی کے دروازے کی آواز سنی۔ اس نے پھر بھی گردن نہیں اٹھائی۔ وہ وہیں گہرے سانس لیتے ہوئے لیٹی رہی۔ پورچ میں اب یکدم کچھ اور آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس نے ایک عورت کی آواز سنی۔ علیزہ جان گئی کہ گھر کے افراد باہر نکل آئے تھے۔ وہ چاروں لڑکے یقیناً وہاں سے جا چکے تھے۔ علیزہ اب بھی اٹھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اسے اپنا وجود بے جان لگ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے جبڑے اور ہاتھ میں تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپٹ کر منہ چھپا لیا۔ سائرن کی آواز اب بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ شاک کے عالم میں چہرہ گھٹنوں میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اگلے 10 منٹوں میں اس نے اس گھر کے بالکل سامنے پولیس کی ایک موبائل رکتے ہوئے دیکھی۔ سائرن کی آواز کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ علیزہ نے ایک نظر اس گاڑی پر ڈالی اور پھر گردن دوبارہ اپنے گھٹنوں میں پھنسا لی۔ سائرن کی آواز اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ساری گاڑیوں کے ٹائروں کی آوازیں سن سکتی تھی، مگر وہ گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اچانک اپنے قریب ایک آواز سنی۔ علیزہ نے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے پورچ کی چھت پر وہی 16-17 سالہ لڑکا کھڑا تھا، مگر اب اس کے ساتھ 13-14 سالہ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ وہ یقیناً انہی 2 کھلی کھڑکیوں سے کود کر آئے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، پولیس آ گئی ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، میرے ممی پاپا اور بہن بھائی بالکل ٹھیک ہیں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسے بتا رہا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا نہیں سکتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن موڑ کر باہر سڑک دیکھی۔ گیٹ ایک بار پھر کھلا ہوا تھا اور سڑک پولیس کی گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سائرن اب آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے۔ وہ گیٹ کے اندر اور باہر پولیس کی یونیفارم میں ملبوس بہت سے لوگوں کو دیکھ سکتی تھی۔ جاری رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔